بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سین سٹوری کے دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل سین سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ شوہر کا دوست آئے دن ہمارے گھر دعوت پر آتا۔ میری بہن کنواری تھی۔ شوہر کہتا، میرا دوست بہت اچھا ہے، تمہاری بہن کو بہت خوش رکھے گا۔ یوں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اپنی بہن سے ملنے گھر جاتی تو بہنوئی کہتا وہ نہا رہی ہے، اور پھر بہن کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی۔ ہم گھر واپس آ جاتے۔ ایک دن میں بہن کے گھر رک گئی اور بہنوئی کو چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ آدھی رات کو بہن سے ملنے گئی تو جان نکل گئی۔ وہ تو میں ایک غریب سے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم دونوں ہی بہنیں تھیں اور ماں باپ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتے تھے۔ ان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں تھے کہ وہ ہمیں اچھا پڑھا لکھا سکیں، اس لیے ہم دونوں بہنوں نے ہی واجبی سی تعلیم حاصل کی تھی، اور اس کے بعد جلد ہی میری شادی کر دی گئی۔ جس سے میری شادی کی گئی وہ بھی کوئی بہت امیر کبیر نہیں تھا، لیکن ہمارے مقابلے میں اچھا کھاتا کماتا تھا، کیونکہ وہ ایک آفس میں نوکری کرتا تھا۔ میں شادی سے بہت ہی زیادہ خوش تھی، لیکن میری خوشیوں کو نظر اس وقت لگی جب شادی کی کچھ ہی ماہ بعد میرے ماں اور باپ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مر گئے۔ چھوٹی بہن کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ اس وجہ سے میں نے اپنے شوہر سے اجازت لی اور اپنی بہن کو اپنے گھر لے آئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ ہم دونوں بہنیں ہی غم سے نڈال تھیں، لیکن جلد ہی ایک دوسرے کا سہارا بن گئی اور ہم لوگ سنبھل گئے، کیونکہ اب چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ گئی تھی۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ ادھر اس رشتے سے دیکھیں تاکہ جلد ہی اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ لیکن انہی دنوں میں میری شوہر کا ایک دوست جو کہ کالج میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، اس کمپنی میں بھرتی ہو گیا اور اسے میرے شوہر ہمارے گھر میں دعوت پر لے آئے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس لیے ہم دونوں بہنوں نے بڑے ہی دل سے اس کے لیے کھانا تیار کیا اور اس نے ہمارے کھانے کی تعریف بھی کی۔ لیکن اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر کھانا کھانے آ جاتا شروع کر دیا، تو میں اس کے آنے پر ہم لوگ خصوصی اہتمام کرتے۔ لیکن ہم کوئی اتنے امیر کبیر تو تھے نہیں کہ ہفتے میں اس کے لیے 2 دفعہ خصوصی اہتمام کیا جاتا۔ اس لیے ہم نے بھی گھر میں جو چیز بنتی تھی وہی اس کے سامنے رکھنا شروع کر دی، لیکن پھر بھی ایسی تعریف کرتا تھا جیسے ہم اس کے سامنے کوئی مرغ مسلم رکھتی ہیں۔ اس کا روز روز کھانا شروع میں تو مجھے بہت ہی برا لگتا، لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو گئی اور وہ گھر کے ایک فرد کی طرح ہی بن گیا۔ کبھی کبھار میرے شوہر کے غیر موجودگی میں بھی وہ آ جاتا اور لانچ میں بیٹھ کر ہم دونوں بہنوں سے باتیں کرتا رہتا۔ میرے شوہر کو بھی اس چیز پر اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی اس چیز کو زیادہ سر پر سوار نہ کیا، اور آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے وہ اس گھر کا ایک فرد بن گیا۔ اب وہ اگر کچھ دن گھر نہ آتا تو ہم سب کو ہی اس کی کمی محسوس ہونا شروع ہو جاتی، اور میں خود اپنے شوہر سے کہہ کر اسے بلا لیتی تھی۔ میری بہن بھی اس کے وجود کی عادی ہو گئی تھی، اسی لیے وہ بھی کہتی کہ اسے بلا لیجئے، نہیں آیا بہت دنوں سے۔ ایک دن میرے شوہر نے کہا کہ وہ اتنے دنوں سے ہمارے گھر پر آ رہا ہے، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے، اس میں کوئی غلط حرکت نہیں ہے، اور وہ اچھا انسان ہمیں اپنی بہن کے لیے نہیں مل سکتا، تو کیوں نہ چھوٹی کی اس سے شادی کروا دی جائے۔ میں نے کہا کہ ان دونوں کی رائے لینا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے گھر سے کوئی رشتہ مانگنے تو زیادہ بہتر مناسب بات لگے گی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ اس کے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، اس کی ماں اسے جنم دیتے ہی مر گئی تھی، اور اس کا باپ بھی بہت پہلے ہی مر گیا تھا۔ اس نے خود ہی محنت مزدوری کر کے تعلیم حاصل کی ہے، اور وہ دنیا میں اکیلا ہی ہے، اسی لیے اس کی طرف سے رشتہ بھی تو میں ہی لے کر جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ اس صورت میں لڑکی کا بھی کوئی اور نہیں ہے، اس کے نگران میں ہوں، اور اس لڑکے کے آپ، اس لیے ہم دونوں کی لڑکے سے پوچھ لینا چاہیے، یہی سب سے بہتر ہوگا۔ میں نے جب اپنی بہن سے اس کی رائے معلوم کی تو اس نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ میرے شوہر کو اس نے بھی اس رشتے کے لیے اپنا رضامند دے دی، اور کوئی بہت لمبی چوڑی تیاریاں نہیں تو ہم کرنی نہیں تھیں، کیونکہ جہیز وغیرہ لینے دینے کا کوئی سسٹم نہیں تھا۔ بس کچھ دوستوں کو بلا کر سادگی سے نکاح کر دیا گیا، اور میں نے بہن رخصت کر دی۔ جس دن میں نے اپنی بہن کو رخصت کیا، مجھے یوں لگا
کہ میں سرخرو ہو گئی ہوں، اور کیونکہ میری ماں باپ جو ذمہ داری مجھ پر سونپ کر گئے تھے وہ میں بہت ہی اچھے طریقے سے مکمل کر دی تھی، اور اب میرے سر سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا۔ دوسرے دن میرے بہنوئی نے چھوٹے سے پیمانے پر ولیمہ رکھا تھا، آتا وہ بھی چند قریبی دوستوں ہی شامل تھے۔ میری بہن بہت خوش لگ رہی تھی اور اس کی خوشی کو دیکھ کر میں خوش تھی اور اس کی خوشی سے دائمی ہونے والی دعائیں کر رہی تھیں، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی عارضی ہوگی۔ اس طرح کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دفعہ ہم لوگ ان کے گھر گئے اور ایک دو دفعہ وہ لوگ ہمارے گھر آئے۔ جب شادی کو 2 ہفتے گزر گئے تو ایک دن ہم لوگ بنا بتائے ان کے گھر پہنچ گئے۔ میرا بہنوئی ہمیں ٹی وی لاؤنج میں ہی مل گیا۔ اصل میں انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے تو میرا بہنوئی کچھ لڑکوں کے ساتھ ایک کمرے میں رہتا تھا، لیکن اب اس نے اپنا الگ گھر لے لیا تھا۔ ہمیں وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر ہو چکی تھی جب میں نے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ نہا رہی ہے۔ اس نے خود ہی ہمیں چائے بنا کر دی ہے، اور ہم لوگ کافی دیر بیٹھے رہے، لیکن میری بہن باہر نہیں آئی۔ ہمیں بھی کچھ جلدی تھی، بازار جانا تھا، اسی لیے ہم لوگ وہاں سے اٹھ کے میں نے اس بات کو زیادہ نہیں سوچا کہ جب وہ نہا رہی تھی تو وقت تو لگتا ہے۔ اس کے بعد کچھ دن ہم گھر میں مصروف ہو گئے، اور کچھ میں جان بوجھ کر بھی اس کے گھر جانے سے اجتناب کیا۔ ان کی نئی زندگی ہے، انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کا وقت ملنا چاہیے۔ 2 ہفتے گزر گئے، جب ان میں سے کوئی ملنے نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے خود ہی جا کر پتہ لینا ہے کہ کیونکہ وہ لوگ تو اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن مجھے تنہائی کا بہت احساس ہوتا تھا۔ پہلے تو ہر وقت میری بہن میرے ساتھ ہوتی تھی، اور میرا بہنوئی بھی ہر دوسرے تیسرے دن ہمارے گھر آ جاتا تھا، رونق لگی رہتی تھی۔ اب صرف میں اور میرا شوہر ہوتے ہیں، ہم دونوں آپس میں کتنی باتیں کریں، اسی لیے ہم دونوں کے گھر پہنچ کے اور ہماری غلطی کے اس دفعہ بھی ہم نے اطلاع نہیں کی تھی۔ ہو نہ ہو تو یہ چاہیے تھا کہ میرا بہنوئی ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا تھا، اور میری بہن تو جہاں بھی ہوتی دوڑتی ہوئی مجھ سے ملنے آتی، لیکن میرا بہنوئی بظاہر خوشی ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ زیادہ خوش نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ میری بہن واش روم میں نہا رہی تھی۔ ہم لوگ اس دن فرصت سے گئے تھے، اسی لیے کافی وقت بیٹھے رہے، لیکن میری بہن کمرے سے باہر نہیں آئی۔ مجبوراً ہمیں اٹھ کر واپس آنا پڑا۔ مجھے اپنی بہن سے شدید گلہ تھا کہ کم از کم اسے میری آواز سن کر تو باہر آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے ان کے کمرے میں جا کر اسے واش روم کے باہر سے آواز بھی دی تھی، لیکن وہ اندر سے نہیں بولی اور نہ ہی وہ باہر آئی۔ میں نے غصے سے نہ فون کیا اور نہ ہی شوہر سے کہا کہ ان کی کوئی اطلاع دے۔ 1 مہینہ گزر گیا، وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور نہ ہی ہم لوگ ان کے گھر گئے، لیکن میں اس کی بڑی بہن تھی، اور ویسے بھی میں فی الحال ماں باپ کی جگہ تھی، اسی لیے مجھے یہ دیکھنا پڑا، اور میں نے اپنی بہن کو فون کیا، لیکن اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ ہم نے اپنے بہنوئی کو فون کیا تو اس نے دوسرے سے تیسرے کال پر فون تو اٹھایا لیا، لیکن اس نے بتایا کہ وہ آفس میں ہے اور گھر جا کر بات کروا دے گا۔ میں نے اسے کہا کیا آج وہ لوگ ہماری طرف آ جائے، تو اس نے کہا کہ ان کی ایک دوست کے ہاں دعوت ہے، اور اس طرح بات کو ٹال دیا۔ اس نے دعوت کا بتا دیا تھا، اسی لیے ہم لوگ بھی نہیں جا سکے تھے، اور اسی چکر میں 1 ہفتہ اور گزر گیا۔ جب مجھ سے نہ رہا گیا تو میں ایک دن بازار سے کچھ سامان لینے گئی تو ان کے گھر میں چلی گئی، لیکن گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے جب فون کیا تو بہن شاید کسی پڑوسن کے ساتھ بازار گئی ہوئی تھی، تو مجھے بغیر بہن سے ملے واپس آنا پڑا، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے، یا میری بہن کسی مشکل میں ہے، کیونکہ شادی کے شروع کے دنوں میں تو لڑکی بھاگ بھاگ کے اپنے میکے جاتی ہے، اور میرا گھر ہی میری بہن کا میکہ تھا۔ شام کو میں نے اپنے شوہر کو بھی اپنے حادثے سے آگاہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ لگتا تو مجھے کچھ ایسا ہی رہا ہے، کیونکہ شادی کے بعد سے میرا دوست آفس میں بھی مجھ سے کتراتا رہتا ہے، اور وہ چھٹیاں بھی بہت زیادہ کرنے لگا ہے۔ آفس میں تو یہی کہتا ہے کہ میری نئی شادی ہوئی ہے، اسی لیے مجھے کبھی کبھار تو گھر جانا پڑتا ہے، اسی لیے میں چھٹیاں کرتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ خاندان تو اس کا بھی کوئی نہیں ہے اور ہمارا بھی کوئی نہیں تھا،
اتنے زیادہ دوست اس دعوت پر کون بلاتا ہے؟ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن اس کے بارے میں معلوم کیسے ہو سکے گا؟ میں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے، آج ہم شام کو دوبارہ ان کے گھر جاتے ہیں۔ اگر تو میری بہن مل گئی تو میں خود ہی اس سے سب کچھ پوچھ لوں گی، اور اگر وہ نہ ملی تو اس دفعہ بھی نہا رہی ہوئی یا گھر پہ نہ ہوئی تو پھر میں وہاں پر آپ سے ضد شروع کر دوں گی کہ میں نے اپنی بہن کے گھر رہنا ہے۔ آپ بس میری بات مان لیجئے گا، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گی۔ انہوں نے میری اس تجویز سے اتفاق کیا اور ہم دونوں ہی پھر سے میری بہن کے گھر میں پہنچ گئے۔ میرے بہنوئی کے چہرے پر ہمیں دیکھ کر لوگ غصہ آ گیا، جیسے وہ ہماری اس کے گھر آنے پر زیادہ خوشی نہ ہو، لیکن اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا۔ میری اس تکرار سے میرا بہنوئی پریشان نظر آنے لگا۔ شاید وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں یہاں پر ہوں، اور اس لیے وہ دبے الفاظ میں میرے شوہر کی سائڈ لے رہا تھا کہ اگر آپ یہاں رہیں گی تو آپ کھانا پینے کا مسئلہ ہوگا، یہ صبح آفس کیسے جائیں گے؟ لیکن ہم لوگ گھر سے ہی ساری باتیں طے کر کے آئے تھے، یہاں تو ہم نے بس ڈرامہ ہی کیا تھا، اور اس لیے میں نے شوہر سے ہتھیار ڈال دیے اور وہ اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے دوبارہ بہن کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ وہ ابھی تک باہر نہیں آئی، بلکہ میں نے اپنے بہنوئی سے کہا کہ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، کیونکہ میرا چائے پینے کا دل کر رہا ہے، اور وہ بخوشی راضی ہو گیا۔ اور اب اگلا مرحلہ درپیش تھا کہ میں نے چائے بنائی اور اپنے بہنوئی کی چائے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر چائے پینے لگی اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہی اس پر نیند طاری ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گیا، اور یہاں کے منصوبے کا آغاز ہوا۔ میں نے پیالیاں سینک میں رکھی اور ان پر پانی ڈال دیا تاکہ بے ہوشی والی دوا کا کوئی ثبوت نہ رہے۔ اس کے بعد میں بھاگتی ہوئی کمرے میں گئی۔ واش روم سے ابھی تک پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بہن کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ واش روم کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا، اس لیے ہلکا سا دباؤ ڈالنے پر ہی کھل گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن جھجکتے ہوئے دروازہ کھولا اور میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پانی گر رہا تھا، لیکن میری بہن کا میں نے پورا گھر چھان کر مارا، لیکن میری بہن کا کوئی کچھ پتہ نہ تھا، اور کہاں وہ ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد مجھے خود پر غصہ آنے لگا، اور میں نے آخر بہنوئی کی بے ہوشی کیوں کیا تھا؟ کیونکہ میری بہن کہاں ہے؟ اس بات کا جواب صرف یہی آدمی دے سکتا تھا، اور میرے پاس فون نمبر نہیں تھا کیونکہ میں اپنی بہن کو فون کر سکتی۔ میرا شوہر گھر چلا گیا اور بہنوئی کے اپنے فون پر پاس ورڈ لگا ہوا تھا، جو کہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں تھا، اور ادھر میں اور کوئی فون نہیں تھا، کوئی لینڈ لائن نہیں تھا۔ پھر رات بھی ہو چکی تھی، اس وجہ سے اکیلی نہیں جا سکتی تھی۔ اب ایک لمبے چوڑے مرد کو بے ہوش کرنے کے بعد ساری رات اس کے ساتھ کیسے گزار سکتی تھی؟ رات کے کسی پہری اس کو ہوش آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑی بات تھی کہ میری بہن کہاں ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ دار تو ہے نہیں کہ میں اسے کہتی کہ وہاں ہوگی، اور پھر اگر وہ گھر پر نہیں تھی تو میرا بہنوئی صاف لفظوں میں بتا سکتا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، اور اس نے جھوٹ کیوں بولا کہ واش روم میں ہے؟ پہلے بھی جب ہم دونوں 2 دفعہ آئے تو وہ تب بھی گھر پر نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اپنی بہن کو فکر شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی لگنے لگا۔ میں دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی کہ کس طرح سے میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آئے، اور کوئی شاید اللہ نے میری دعا سن لی تھی، اس لیے تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی میرا شوہر مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ میں اب تک اپنا کام کر چکی ہوگی۔ جب وہ گھر کے اندر آئے اور میں نے ان کو ساری صورتحال بتائی تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہاں سے فوراً چلے جانا چاہیے۔ ہم لوگ وہاں سے فوراً نکل گئے، اور گھر آ کر ہمیں سکون نہیں آ رہا تھا۔ ایک ہی فکر تھی کہ میرا بہنوئی جب بے ہوش ہو گیا تو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل گیا ہے کس قسم کا رد عمل کرے گا۔ مجھے تو اس سے ہر صورت یہ جاننا تھا کہ ہماری بہن کہاں ہے۔ اس لیے میرے شوہر نے کہا کہ وہ معمول کے مطابق آفس جاتے ہیں، اگر تو آفس آیا تو اس کو ساتھ ہی لے آئیں گے، اور نہ آیا تو دن کو آف لے کر جائیں گے اور پھر سے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہم لوگ کسی حد تک مطمئن ہو گئے،
اور اسی کے لیے مجھے بھی کچھ تسلی ہو گئی کہ میرے شوہر تو دوسرے صبح معمول کے مطابق آفس چلے گئے، لیکن مجھے سارا دن فکر لگی رہتی تھی اور مجھے کوئی کام کرنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ دوپہر کو ہی میرے شوہر واپس آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ آج وہ آفس نہیں آیا ہے۔ انہیں فکر ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں وہ ہوش میں ہے یا آیا ہے یا نہیں، اسی لیے ہمیں ابھی چلنا چاہیے۔ اور ہم دونوں پھر سے بہن کے گھر سے کی طرف چلے، لیکن وہاں پر تالا ہمارا منہ چڑھا رہا تھا۔ پڑوس سے پتہ کرنے کے معلوم ہوا کہ یہاں صرف مرد اکیلا ہی رہتا تھا جس سے اس نے شادی کی تھی۔ وہ لڑکی تو کبھی نظر نہیں آئی اور پوچھنے پر یہ ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ اپنے میکے میں ہی رہتی ہے، بہت اکیلے رہتے ہیں، اسے ڈر لگتا ہے اور اسے معمول کے مطابق کام پر چلا گیا۔ یہ سب سننے کے بعد تو میری حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس نے تو اپنے محلے والوں سے بھی جھوٹ بولا ہوا تھا کہ اس کی بیوی میکے میں ہے، حالانکہ اس کا تو کوئی میکا نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو وہ میرا گھر تھا اور مجھ کو تو وہ پچھلے 2 ماہ سے ملی ہی نہیں تھی۔ یہ بات محلے والوں کو تو نہیں بتا سکتے پھر بھی، لیکن میرے شوہر نے اپنا نمبر وہاں کے 1-2 لوگوں کو دے دیا۔ اب یہ بندہ جیسے ہی گھر آیا، آپ لوگوں نے ہمیں اطلاع کرنی ہے۔ انہوں نے حامی بھر لی اور ہم لوگ واپس گھر آ گئے۔ ہماری فکر جائز تھی، لیکن ہم کسی کے ساتھ یہ بات شیئر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہم نے اپنی مرضی سے اپنی بہن کی شادی کروائی تھی، اور اس وقت ہم سے غلطی ہو گئی تھی کہ ہم نے کسی اور کو بیچ میں ہی ڈالا نہیں تھا، خود ہی بیٹھ کر یہ رشتہ کیا تھا اور بہن کی شادی کر دی تھی۔ اگلے 3 دن تک بھی کسی آدمی کا فون نہیں آیا تھا، جسے لگتا تھا کہ وہ واپس گھر نہیں آیا ہے۔ میرے شوہر بھی روزانہ ان کے گھر کے چکر لگاتے، لیکن ان دنوں کا ہی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے پریشانی سے برا حال ہو رہا تھا۔ پریشانی تو میرے شوہر کو بھی تھی، لیکن جب 1 ہفتہ گزرنے کے بعد بھی وہ دونوں غائب تھے، اور یہاں تک کرایہ دار نے گھر کو دوبارہ کرائے پر لگانے کے لیے اس کے باہر بورڈ لگا دیا تھا۔ بہنوئی کا نمبر بند ملتا تھا، بہن کا نمبر تو پہلے سے ہی بند تھا۔ آخری حل ہمارے پاس یہ تھا کہ ہم بھی ساری بات پولیس کے پاس لے کر جائیں، اور میرے شوہر کے کچھ جاننے والے تھے جو پولیس کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کا ایک بہت ہی قریبی دوست تھا جس کے ماموں SHO تھے، اور اسی لیے انہوں نے اس دوست سے جا کر ساری بات کہی، اور وہ اپنے ماموں کے پاس لے گیا۔ اور ہمارے پاس جوان دونوں کی تصویریں تھیں، اور ہمارے پاس جو ان دونوں کی تصویریں تھیں وہ بھی ہم نے پولیس کو دے دی تھی۔ پولیس نے اپنی کارروائی شروع کر دی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر ہی دوسرے شہر سے میرے نام کا میرا بہنوئی گرفتار ہو گیا۔ وہاں پر وہ ایک اور کمپنی میں کام کرتا تھا اور ایک نئے کام کے ساتھ رہتا تھا۔ اسے گرفتار کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا تو یہ دھندا ہے کہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی لڑکی دیکھ لیتا ہے اور پھر وہاں کوئی نوکری ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس لڑکی سے جان پہچان بنا لیتا ہے۔ اگر تو لڑکی امیر کبیر ہو تو اسے محبت کا جھانسا دے کر کورٹ میرج میں راضی کر لیتا ہے، اور اگر غریب ہو تو اس کے والدین ویسے ہی ان کی شادی کروانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے کیس میں تو اس سب سے آسانی ہی رہی تھی، کیونکہ اس لڑکی کے بس اسے اچھا بننے کا تھوڑا سا ڈرامہ کرنا پڑا، اور ہم نے خود ہی اچھا بننے کا تھوڑا سا ڈرامہ اس سے شادی کی بات کر دی تھی۔ لڑکیوں سے شادی کرتا تھا اور ان کو کچھ عرصہ اپنے پاس رکھتا، یقین ہو جاتا کہ وہ بہت ہی خوش ہے اپنے گھر میں، اور سب باقی پیچھے اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے تو وہ اس کو بیچ دیا کرتا تھا۔ اگر لڑکی خوبصورت ہو تو وہ اسے طوائف کے کوٹھوں پر بیچ دیتا تھا، اور اگر خوبصورت نہ ہو تو اسے لگے کہ اس سے زیادہ دام نہیں لگیں گے تو وہ اسے ان لوگوں کے پاس بھیج دیتا تھا جو انسانی اعضاء کی اسمگلنگ کرتے تھے، اور اس طرح سے بہت زیادہ پیسہ مل جاتا تھا، اور اسے ہر سال میں باقاعدہ کانٹریکٹ دیے جاتے تھے۔ اس نے اتنی لڑکیاں انسانی سمگلرز کو اور اتنی لڑکیاں کوٹھے والوں کو دینی، اور وہ اس لڑکی کے بعد اگلا شکار اپنا ڈھونڈ لیا کرتا تھا۔ اور پولیس کے حربوں کی وجہ سے اس نے ایک لڑکی کی ساری تفصیل پولیس کو بتا دی۔ اب تک 20 لڑکیوں کے ساتھ سب کچھ کر چکا تھا۔ میری بہن کیونکہ بہت ہی خوبصورت تھی، اس لیے اس نے اس کو طوائف کے کوٹھے پر بیچ دیا تھا، اور ساری تفصیلات لینے کے بعد پولیس نے
اس جگہ ریڈ مارا اور وہاں سے بہت سی لڑکیاں برآمد کروائیں، لیکن میری بہن ہی نہیں تھی۔ میں بہت ہی زیادہ بے چینی کے ساتھ ہی لڑکی کے پاس جا رہی تھی، لیکن میری بہن وہاں کہیں نہیں تھی۔ آخر میں نے کوٹھی کے مالکہ سے پوچھا کہ اس نام کی لڑکی جو آپ کے پاس آئی تھی وہ کہاں ہے؟ جب اس نے تصویر دیکھی تو اس نے بتایا کہ یہ لڑکی اس کے پاس ضرور آئی تھی، لیکن جب اس نے اسے جسم فروشی پر مجبور کیا اور اس کے ساتھ زبردستی کی، جو کہ ان کا طریقہ کار ہے، اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی اور یہ مر چکی ہے۔ بہن کی موت پر مجھے بہت ہی صدمہ ہوا تھا۔ ایک بات اس نے میری تسلی تھی کہ میری بہن نے غلط راستے کو قبول نہیں کیا اور عزت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ مجھے رہ کر اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے بہن کو بیاہنے سے پہلے اس بندے کے بارے میں پوری معلومات لینی چاہیے تھی، لیکن اس طرح کی غلطیاں تو آج کل کے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے۔ بیٹی کا بہن کا رشتہ آ جائے تو ہم سب ہی سمجھتے ہیں کہ بس سارا کچھ ہو گیا ہے، خامیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں لیتے۔ اس کی قیمت ہماری بہن بیٹی کو چکانی پڑتی ہے۔